السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیم مردہ آنکھیں۔ مولوی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں بھی حضرت یعنی مرزا قادیانی صاحب کی یہ عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت مرزا صاحب ساتھ چند خادام کے فوٹو کھنچوانے چلے گئے تو فوٹوگرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی، اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آنکھوں کو زیادہ کھولا بھی، مگر وہ پھر اسی طرح نیم بند ہو گئیں۔ ان نیم مردہ آنکھوں کے پیچھے دماغ مکمل مردہ تھا۔ صراط پیشاب۔ والد صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت یعنی مرزا قادیانی عموماً ریشمی ازار بند استعمال فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی آتا تھا، اس لیے ریشمی ازار بند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو، اور گرا بھی پڑ جاوے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سوتی ازار بند میں آپ سے بعض اوقات گرا پڑ جاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یعنی پیشاب کپڑوں میں ہی نکل جاتا تھا۔ ذیابطیس اور کثرت پیشاب سے ضعف۔ ایک دوسری بیماری بدن کے نیچے کے حصہ میں ہے جو مجھے کثرت پیشاب کی مرض ہے، جس کو ذیابطیس کہتے ہیں، اور معمولی طور پر مجھے ہر روز پیشاب کثرت سے آتا ہے اور اس سے ضعف بہت ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے قادیانیوں نے مرزے کے مثانے میں پیشاب کی موٹر فٹ کروا رکھی تھی۔ سفید بال۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت یعنی مرزا قادیانی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہماری عمر 30 برس ہی کی تھی کہ بال سفید ہونے شروع ہو گئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ 55 سال کی عمر تک آپ کے سارے بال سفید ہو چکے ہوں گے۔ داڑھوں کا کیڑا اور زبان پر زخم۔ دندان مبارک آپ کے آخری عمر میں کچھ خراب ہو گئے تھے، یعنی کیڑا باز داڑھوں کو لگ گیا تھا، جس سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک داڑھ کا سرا ایسا نوکدار ہو گیا کہ اس سے زبان میں زخم پڑ گیا، تو ریتی کے ساتھ اس کو گھسوا کر برابر بھی کرایا تھا۔ اسی ریتی سے چہرے کے ڈنٹ بھی گھسوا لیتے تو شاید کچھ چہرے کی بدنمائی دور ہو جاتی۔ پاؤں کی سردی۔ جوڑا جراب، خواہ سیاہ رنگ ہو یا کوئی اور رنگ، مذائقہ نہیں، اس قدر پاؤں کی سردی ہے کہ اٹھنا مشکل ہے۔ مرزا قادیانی کا خط حکیم محمد حسین قریشی کے نام۔ مرض الموت ہیضہ۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے تو آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے، اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1-2 دفعہ حاجت کے لیے پخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں نے آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ میں نہ جا سکتے تھے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے، اور میں دباتی رہی، مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چارپائی پر گر پڑے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دیگر گواہ ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ، یہ کیا ہونے لگا؟ تو آپ نے کہا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں،
بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک باقاعدہ پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔